بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سب گھر والے گہری نیند سو چکے تھے۔ میں کب سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر میں جلدی سے اٹھی، خود کو چادر میں لپیٹا اور تیز قدموں سے گھر کے بیرونی دروازے کی جانب چل دی۔ یہ قدم اٹھاتے ہوئے میرے ارادے ذرا سے بھی لڑکھڑائے نہیں تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی جگہ اس گھر میں ملنے والے عذاب کے مقابلے میں بری نہیں ہوگی۔ انہی سوچوں میں گم میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتی دروازے تک جا پہنچی تھی۔ اچانک میرا پاؤں ایک پانی کے بھرے گھڑے سے ٹکرایا اور چھن کی آواز سے گھڑا ٹوٹ گیا۔ اس وقت میرے دل کی دنیا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں جانتی تھی اب گھر کے سبھی لوگ جاگ چکے ہوں گے۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے اس خاموش رات میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میں نے یہ قدم اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، مگر اب میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں اس اندھیری رات میں نہ جانے کہاں گلیوں میں بھاگتی چلی گئی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں کئی مرد اپنے ہاتھوں میں لالٹین پکڑے میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سہم گئی، لیکن مجھے رکنا نہیں تھا، سو میں پھر سے بھاگنے لگی۔ اس گپ اندھیرے میں مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی دیوار سے ٹکرا نہ جاؤں، مگر آج مجھے ہر زخم قبول تھا۔ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو یاد کر کے میری آنکھیں کئی مرتبہ بھیگی تھیں، لیکن اب میرے قدم جہاں ٹھٹکے تھے وہ میرے لیے قابل قبول تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ ہمارے محلے کے پاس سے ایک نہر گزرتی ہے۔ میں غلطی سے اسی راستے پر بھاگتی نہر کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ میرے پیچھے مردوں کا غول ابھی بھی موجود تھا۔ وہ لوگ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر میں پیچھے جاتی تو میری قسمت میں اب وہی موت ہی لکھی تھی۔ وہ لوگ میری جانب بڑھ رہے تھے، لیکن میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں، اور اس ندی کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ تک پہنچتے، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کلمہ پڑھا اور اس ندی میں چھلانگ لگا دی۔ میں تیرنا نہیں جانتی تھی، اس لیے یہ بات تو طے تھی کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ سردی کی راتوں میں وہ پانی کسی برف سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا پورا وجود جم گیا ہو، سانسیں رک رہی تھیں۔ پھر مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو، دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ پھر مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے وجود میں جان آئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ میری روح ہے یا میرا اپنا وجود ہے۔ آنکھوں پر منو بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے اپنے وجود کے زندہ ہونے کا احساس ہوا، لیکن سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں ایک دم تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرے ارد گرد کئی مرد بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے سیاہ رنگت کے تھے۔ ان کی آنکھیں اس سیاہ رنگ میں عجیب پیلاہٹ سے بھری ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے کرہت ہوئی، خوف کی ملی جلی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ یہ لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، مگر میں ان کی زبان سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے ہنس رہے تھے اور آپس میں عجیب و غریب نگاہوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ شاید یہ لوگ مجھے ندی سے بچا کر لائے تھے۔ میں ایک دم سہم گئی۔ میں نے اپنے پورے وجود کو ان وحشیوں سے بچانے کے لیے ایک سمیٹ لیا تھا۔ یہ لوگ یوں ہی مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مجھے تھوڑا سا سکون ہوا، لیکن وہ جگہ پرانی سی کوٹری لگتی تھی۔ میں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن میرے جسم میں اتنی سکت باقی نہیں تھی کہ وہاں سے بھاگ سکوں۔ اپنی بے بسی پر میری آنکھیں ایک مرتبہ پھر نم ہوئی تھیں۔
मैं उठने की हिम्मत करने ही वाली थी कि इतने में एक औरत उस कोठरी में दाखिल हुई। उसका हुलिया भी उन्हीं मर्दों से मिलता जुलता था। स्याह रंगत, आध फटा लिबास और बिखरे बालों की तेल से अटी हुई चोटी। दुपट्टा सर पर ऐसे लिया था कि आधा सर पर था और आधा कांधे पर। उसके पूरे वजूद से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने मेरे पास खाना लाकर रखा तो मैं जैसे सदियों से भूखी खाने पर टूट पड़ी। खाना खाते ही मुझ में कुछ जान सी आ गई, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोल सकूं। खाना खाने के बाद उस औरत ने मुझे एक लिबास दिया। साथ ही उसने मुझे ये हुक्म सादर किया कि मैं ये लिबास पहन लूं। मैं इस किस्म का गलीज लिबास कैसे पहनती? मैंने घबराते हुए नफी में सर हिलाया तो उस औरत ने किसी वहशी दरिंदे की तरह मेरे मुंह पर जोरदार तमांचा मारा, मुझे बालों से पकड़ा और साथ ही बोली, तेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चुपचाप ये लिबास पहन और जो मैं कहती हूँ वो कर। उसके हाथों की गिरफ्त ने मेरे पूरे वजूद में तकलीफ बर्पा कर दी। मेरी आंखें दर्द के मारे आंसू बहा रही थीं, लेकिन उसे इस चीज से कोई गर्ज नहीं थी। मैंने दर्द की टीसों को बर्दाश्त करने के लिए एकदम आंखें मूंद ली। अब मैं मजीद कोई हरकत कर नहीं पा रही थी। तभी उसने अपना हाथ मेरे बालों से हटा लिया। मैंने अपनी शफा इसी में समझी कि ये लिबास पहन लूं। मैं खामोशी से उठकर कमरे में जाने लगी थी। मेरी आंखें मुसलसल तकलीफ के मारे बहती जा रही थीं। मैंने वो कपड़े उजलत में पहन लिए। इस औरत ने जल्दी से मेरे मुंह पर कालक भी मल दी। अब मेरी गोरी रंगत भी उन्हीं जैसी हो गई थी। कुछ बड़े बड़े मोतियों से अटे हार भी मुझे दिए गए। कहा कि इन्हें गले में पहनो। इन लोगों की भारी आवाज़ें मेरे कानों के पर्दे हिला रही थीं, लेकिन मेरे जहन में एक घंटी बज रही थी जो मुझे आने वाले खतरे का इशारा दे रही थी। खैर, मैंने वो मालाएं भी पहन लीं। इसके बाद वो लोग मुझे घर से बाहर ले आए और देखते ही देखते एक बड़ी सी गाड़ी आई जिसमें हम सभी लोग बैठ गए। उस औरत के साथ 3-4 मर्द भी थे। गाड़ी के शीशों पर पर्दे लगे हुए थे, जिसकी वजह से मैं बाहर का मंजर देख नहीं पा रही थी। शाम होने वाली थी। इन लोगों ने मुझे एक छोटे से चौक में एक खंबे के पास बिठा दिया। मेरे हाथ में एक प्याला दिया। उस वक्त मेरे जहन से सारे पर्दे हट गए। मैं जान गई थी कि ये लोग भिखारी हैं और मुझसे भी यही काम करवाना चाहते हैं। मैं खौफ के मारे इधर उधर देख रही थी, लेकिन मजबूरन मुझे ये सभी करना था, क्योंकि इस गिरोह के बहुत से लोग इर्द गिर्द किसी न किसी भेस में मौजूद थे। मेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। लोग आते जा रहे थे। कोई मुझे 10 रुपए देकर जाता तो कोई 20। हत्ता के बदमाश लड़के भी आए, जिन्होंने मेरे सामने पैसों के बहाने कई मायने खेज इशारे और नाज़िबा हरकतें की, मगर मैं बिल्कुल किसी साकित वजूद की तरह बैठी थी, टस से मस न हुई। बेबसी और खौफ का ये आलम था कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे जब एक मर्तबा फिर वही गाड़ी आई। इस औरत ने मुझे उस गाड़ी में बिठाया। हम लोग फिर वापस इस कोठरी में आ गए जहाँ मैं पहले लाई गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो औरत कमरे में फिर दाखिल हुई थी। इसने मुझे नारची रंग का एक खूबसूरत लिबास दिया था। मुझे लिबास पहनने का कहा। मैं पहले वाली मार से तंग आ चुकी थी। मैंने लिबास तो पहन लिया था, मगर अब मुझे सुकून नहीं था। आखिर मुझे इतना खूबसूरत लिबास ज़ेबतन क्यों करवाया गया? उसी वक्त कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह रुसवा की जाऊंगी। उस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि काश मैंने वहां से भागने की गलती न की होती तो मेरा माजी मेरे हाल से कई दर्जे बेहतर होता। वो माजी जिसे मैं रौंद आई थी बार बार मेरे जहन की खिड़कियों पर दस्तक दे रहा था। अभी चंद साल पहले ही की तो बात है। मेरे 4 बहन भाई थे। अम्मा अब्बा और हम लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता सब भाइयों की शादियां हो गईं। भाभियां हर वक्त माँ से लड़ती रहती। यही वजह थी कि कोई भाभी भी चंद माह से ज़्यादा हमारे साथ नहीं रही। सब अपने अपने घर की हो गई थीं। भाई इन्हें लेकर अलग घर में रहने लगे थे।
उस वक्त मैं 12 साल की थी जब अब्बा का इंतकाल हो गया। अम्मा हर वक्त बीमार रहने लगी। अब मजबूरन मुझे घर का सौदा सल्फ लेने घर से बाहर जाना पड़ता। मेरा रंग कपास के गोले की तरह सफ़ेद था। हुस्न तो मुझ पर टूट कर बरसा था। यही वजह थी कि अम्मा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अब जब मैं बाहर जाती, मोहल्ले के लड़के मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते और मुझ पर आवाज़ें कसते थे। लेकिन मासी अमीरा, जो अम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी, उनका लड़का मुझे हमेशा रोकता और लड़कों से भी कहता कि इस तरह की हरकतें इस लड़की के साथ न किया करो। उसकी ये आदत मुझे बहुत लुभाती। एक रोज़ मासी अमीरा ने मुझे कहा कि बेटा, तुम घर पर रहा करो, कोई भी सौदा लेना हो मुझे बता दिया करो, मैं लाकर दे दूंगी। उनकी इस बात के बाद मैं ज़्यादातर घर पर ही वक्त गुजारने लगी। अब वो अक्सर आसिम के हाथ ही सौदा सल्फ पहुंचा देती थी, जिसमें भी मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें किया करते। आसिफ के लिए मेरी पसंदीदगी बढ़ती जा रही थी। एक रोज़ अचानक मेरे चारों भाई खून भरी निगाहें लिए घर में दाखिल हुए। वो एक ऐसा भयानक इत्तेफाक था कि आसिफ भी उसी वक्त सौदा लेकर निकला था। भाइयों को इस कदर तैश में देखकर मेरे हाथों से सब्जी का शॉपर गिर गया और सामान बिखर गया। भाइयों ने आओ देखा न ताओ, जानवरों की तरह मुझ पर बरस पड़े। मैंने अपने बचाव के लिए एहतजाज किया, मगर इन लोगों ने मुझे अपनी गैरत के नाम पर खूब मारा। इन्होंने मेरे साथ अपने रिश्ते का लिहाज भी नहीं किया और मुझे ऐसी गालियां दी कि आम इंसान सुने तो कानों को हाथ लगाए। अभी वो मुझ पर बरस ही रहे थे कि अचानक घर में मासी अमीरा दाखिल हुई और मुझे मेरे भाइयों से बचाते हुए बोली, तुम लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती? उस वक्त तुम लोगों की गैरत कहाँ थी जब तुम सब अपनी बीवियों के कदमों में ढेर हो गए थे? उस वक्त तो किसी ने अपनी बीमार माँ और जवान बहन की खबर नहीं ली और अब तुम सबको इसकी इज्जत का ख्याल आ रहा है। उनकी बातें सुनकर मेरे भाइयों के हाथ रुके। तब अमीरा बोली, मेरा बेटा आसिफ यहाँ सब्जी देने आता है, वो भी मेरे कहने पर, और जिन बहनों के तुम जैसे भाई हों उन बेचारियों को किसी ने तो सहारा देना है ना। इतनी ही तुम लोगों को अपनी इज्जत की परवाह है तो इसकी शादी कर दो। ये सुनकर मेरे भाइयों के हाथों और मुंह पर तो जैसे ताले पड़ गए। मैं खड़ी बिलक बिलक कर रो रही थी। मासी अमीरा ने मुझे सीने से लगाया और प्यार किया। वो सब इसी तैश में घर से निकल गए। उस दिन और रात मैं अपनी माँ के कदमों में बैठी रोती रही। मेरी माँ बेचारी नम आंखों से खामोशी से आंसू टपका रही थी। वो और कर भी क्या सकती थी, उसमें तो बोलने की सकत भी नहीं थी। अगले ही रोज़ मेरे भाइयों ने मुझ पर हुक्म सादर फरमाया कि शाम को तुम्हारा निकाह है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे किसकी डोली में बिठाया जा रहा है। शाम को भाभियों ने मुझे नया जोड़ा पहनाया, हल्का सा मेकअप किया और मेरा निकाह पढ़वा कर मुझे रुखसत कर दिया गया। मेरा दुख मेरी माँ ही समझ सकती थी। मैं अपनी नीम मुर्दा माँ के गले लगकर न जाने कितनी देर रोती रही। खैर, अब मैं पिया देश जा रही थी, जहाँ जाने के लिए लड़कियां न जाने कितने ख्वाब आंखों में बसाती हैं। दूल्हे ने चेहरे पर सेहरा पहन रखा था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई। मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर ले जाया जा रहा था, जिससे ये तो अंदाज़ा किया जा सकता था कि मेरे भाइयों ने किसी खाते पीते घराने में मेरी शादी की है। वो गाड़ी महलनुमा घर के सामने रुकी थी। इस घर को जो देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े जिम्मेदार का घर हो। मैं शहजादियों की तरह गाड़ी से उतरी। नौकरानियों ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे गुलाबों से सजे कमरे में बिठाया गया था। मेरे दिल में कई अरमान थे। आसिफ की यादें यूं ही दिल में कायम थीं कि अचानक दरवाज़ा खुला और दूल्हा अंदर दाखिल हुआ। वो सुस्त रवि से चलता मेरे पास आकर बैठा, लेकिन अगले ही लम्हे जब उसने अपना सेहरा हटाया तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वो 50 साल का बुढ़ा था, जिसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वो मुझे मुस्कुराकर देखने लगा। उसे देखते ही मेरी भी चीख निकल गई। सोच नहीं सकती थी कि किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक भी कर सकती है। उस शख्स ने जैसे ही बात करने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से बदबू के भभके उठने लगे, जिससे मेरे दिमाग में जलते सभी चिराग गुल हो गए थे। इससे पहले कि वो अपने गलीज इरादों की तकमील की खातिर
اپنا ہاتھ میری جانب بڑھاتا میں تیزی سے کمرے سے باہر بھاگ آئی، ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں چلی گئی۔ وہاں شاید اس کی ماں تھی جو سوئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ خدا کے لیے اماں جی مجھے بچا لے، میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ میری ساس انتہائی خدا ترس عورت تھی، سو اس نے مجھے سینے سے لگا کر پیار کیا اور اپنے پاس سلا لیا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، سو میں اس کے پاس ہی رہوں گی۔ انہوں نے میرے شوہر کو بھی سمجھا دیا کہ ابھی نازیہ بچی ہے، شادی بیاہ کا اسے زیادہ علم نہیں تھا، اسے یہیں رہنے دو۔ میرے شوہر نے کوئی بڑا رد عمل نہیں کیا اور اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، میرے لیے بڑے پیار سے چھوٹے چھوٹے تحفے لاتا۔ اس کی آنکھوں میں نے کبھی ہوس نہیں دیکھی، بلکہ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، لیکن میں نے اس کی کبھی قدر نہیں کی۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس کے وجود اور منہ سے اٹھنے والی بدبو نے مجھے کبھی اس کے قریب جانے نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں اکثر محبت سے سرشار رہتی تھیں۔ ایک رات میں اپنی ساس کو دوا دینے جا رہی تھی کہ میں نے سنا میرا شوہر میری ماں کو کہہ رہا تھا، میں نے اتنی زمین اس کے بھائیوں کو دے کر نازیہ کو حاصل تو کر لیا ہے، لیکن نازیہ ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی ہے۔ اب تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہوں۔ میری ساس میرے شوہر کو دلاسے دینے لگی، میں کل کہوں گی کہ وہ تیرے کمرے میں سویا کرے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں اسے کیسے قبول کرتی؟ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص سے شدید نفرت تھی، اس کے وجود سے مجھے گھن آتی تھی۔ میری ساس نے اسی رات مجھے کہہ دیا، بیٹی وہ تیرا شوہر ہے، اس طرح دور بھاگ کر تم کب تک زندگی گزارو گی؟ بس آج رات تمہاری اس کمرے میں آخری رات ہے، اس کے بعد تم اپنے کمرے میں سویا کرنا۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ میں کوئی آخری فیصلہ کرنے کا سوچ رہی تھی کہ آخر کس طرح اس سب سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ پھر ایک حتمی فیصلہ کرنے کے بعد میں خاموشی سے سو گئی۔ جیسے ہی مجھے یقین ہوا کہ سب لوگ سو گئے ہیں، میں حویلی سے نکل آئی تھی۔ اس وقت بجلی جا چکی تھی۔ جب حویلی سے باہر آئی تو گھر کے کچھ نوکر گھڑے کی آواز پر جاگ گئے تھے۔ اس وقت مجھے کچھ نہ سوجا، میں نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ وہاں سے نہ جانے کیسے میں ان بھکاریوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ اب میرے سامنے ایک نوجوان موجود تھا جو میری عزت تار تار کرنے لگا تھا۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں رہا تھا۔ ماضی کی غلطیاں میرے دماغ کے پردوں کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ زندگی اس زندگی سے 1000 درجے بہتر تھی۔ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہ میری عزت کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی اسے اس کا حق نہیں دیا۔ شاید اسی لیے اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ اب میں روز اس جہنم سے گزر رہی تھی۔ میں دن کو مزاروں اور چوراہوں پر بھیک مانگتی اور رات کو ان لوگوں کی راتیں رنگین کرتی۔ میرے دن مایوسی سے گزر رہے تھے۔ ایک دن مزار میں بیٹھی اپنے مقدر پر آنسو بہا رہی تھی کہ ایک عورت نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے وجود کو سفید چادر میں لپیٹ رکھا تھا، چہرہ بہت نورانی لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی طرف ایک کشش سی معلوم ہوئی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے پرنور نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مسکرائی، بولی، بیٹی تو کسی مصیبت میں لگتی ہے، جا جا کر پیر سائیں سے دعا کروا لے، خدا تیری مراد پوری کرے گا۔ اس وقت کوئی مجھے کچھ بھی کہتا میں کرنے کو تیار ہو جاتی۔ میری نگرانی کرنے والے لوگ آس پاس ہی کھڑے تھے۔ میں ان سے اجازت لے کر پیر سائیں کے پاس چلی گئی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں اور قدم دھیرے دھیرے ان کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میرے دل میں آج عجیب سی کشمکش تھی۔ میں جھکی نظروں کے ساتھ جب پیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تو میری نگاہ ان پر پڑتے ہی ماضی نے ایک ایسا طوفان لایا کہ میرے دماغ میں سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ زندگی کا ایک ایک پل میرے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ میرے سامنے بیٹھے پیر صاحب کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ یہ چہرہ میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ میں دوڑ کر ان کے قدموں میں جا گری، ان کے پاؤں اور پوشاک کو بوسہ دیا اور بولی، میرے سائیں مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بدبو اور گندگی کا ڈھیر تو میں ہوں،
آپ تو پاک صاف ہو، اجلے دامن والے ہو، مجھے معاف کر دو۔ میرا شوہر مجھے پہچان چکا تھا، لیکن آس پاس کھڑے آدمی مجھے ایک ناٹک سمجھ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک آدمی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اے بی بی، یہاں ناٹک نہ کرو، چلو اٹھو اور جاؤ یہاں سے۔ میرے شوہر نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولے، یہ میری عزت اور میری بیوی ہے، حادثات نے اسے مجھ سے جدا کر دیا تھا، آج کے بعد اس کی عزت تم لوگوں پر فرض ہے۔ وہ شخص عزت سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ سبھی لوگ مجھے معتبر نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سائی نے مجھے اپنے حجرے میں بھیج دیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ان کے وجود سے لگ کر جو خوشبو میرے بدبودار وجود پر منتقل ہوئی تھی وہ ابھی بھی قائم تھی اور مجھے میری اوقات یاد دلا رہی تھی۔ لیکن میرے شوہر جب اپنے مریدوں سے فارغ ہو کر میرے پاس آئے تو ان کی نظروں میں نہ ہی کوئی حقارت تھی اور نہ ہی کوئی نفرت تھی۔ انہوں نے میرا چہرہ تھاما اور مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے شروع دن سے بہت محبت کرتے تھے، مگر میں نے ان کے خلوص کی قدر نہیں کی، ہمیشہ ان کی بے قدری کی، اور پھر جب میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو وہ بہت اداس ہوئے۔ رہی سہی کسر تب پوری ہو گئی جب ایک دن میرے بھائی نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیری بیوی تجھے اس لیے چھوڑ گئی کہ تجھ سے بدبو آتی تھی۔ مانو تو وہ دن میری زندگی کا سب سے اداس دن تھا۔ بیویاں تو شوہروں کا لباس ہوتی ہیں، مگر تم نے مجھے بھرے مجمع میں مجھے پوری دنیا کے سامنے بے لباس کر دیا تھا۔ میرے منہ کی بدبو کا کسی کو نہیں علم تھا۔ میرا تو یہ راز اور یہ کمزوری شاید تمہیں ہی پتہ تھی، کیونکہ تمہارا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں نے کی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس بیماری کی وجہ سے مجھ سے اتنی نفرت کرو گی۔ اس دن کے بعد سے میں نے خدا سے لو لگا لی۔ اماں کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ آج تک تمہارا منتظر رہا کہ خدا تمہیں مجھ سے ضرور ملوائے گا، لیکن آج تم ان راہوں پر مجھے مل گئی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔